نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورہ فاتحہ تجوید اور ترجمہ کے ساتھ سبق ہمارا جو ہے جاری ہے، اور گزشتہ اسباق میں جو ہے ہم نے ترجمہ اور تجوید کے متعلق اور حروف کے متعلق کہ کون سا حرف جو ہے جس کے اوپر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس کے اندر لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں، تو آج ہم نے پڑھنا ہے غیر المغضوب علیہم۔ غین کی آواز جو ہے گلے کے شروع سے نکالنی ہے، جس طرح آپ غرارہ کرتے ہیں، پانی منہ میں جو ہے نا ڈال کر جو ہے غرارہ کرتے ہیں، تو یہیں سے اس کی آواز نکلے گی، یعنی گلے کے شروع سے آواز نکالنی ہے۔ غین تو غین کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ غیرل یہاں جو ہے یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے جو ہے زبر ہے، تو یہ یا لین ہے اور اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور یا کی آواز جو ہے وہ اس کا مخرج جو ہے وہ زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے ہے، اور را کا مخرج جو ہے زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ہیں، اور میم کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹ ہیں، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے خشکی والے حصے سے، تو میم ادا ہوگا۔ میم کے بعد غین ہے، تو غین کا مخرج گلے کا شروع ہے۔ وود کا مخرج جو ہے زبان کی کروٹ یعنی جو زبان کی کروٹ کا جو موٹا حصہ ہے یہ مراد ہے۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، زواحق سے لے کر نواجذ تک، بائیں طرف سے آسان ہے اور دائیں طرف سے ذرا مشکل ہے، اور اگر پریکٹس ہو زیادہ تو بیک وقت دونوں سائڈوں سے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ وود کا مخرج جو ہے بعض لوگ اس میں غلطی کیا کرتے ہیں کہ زبان کا سرا سامنے لگاتے ہیں، غو کے مخرج سے جو ہے نا وود کو پڑھتے ہیں، تو یہ مخرج جو ہے وود کا نہ ہوا بلکہ غو کا ہو گیا۔ اور بعض لوگ دال کے مخرج سے چینج کر لیتے ہیں، وہ بھی زبان کی نوک ہی سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہے نا غلطی پر ہیں۔ اس کا مخرج جو ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، بائیں طرف اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے اس کو ادا کرنا ہے، اور زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے دانتوں کے ساتھ آپ نے نہیں ٹچ کرنی۔ اگر سامنے والے دانتوں کے ساتھ زبان آپ نے ٹچ کر لی تو یہ مخرج جو ہے چینج ہو جائے گا۔ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو غو کی مثل آواز نکلے گی، غود، اور تھوڑا اوپر کر کے لگائیں گے، داڑھوں کی جڑ سے تھوڑا سا اوپر زبان کو لگائیں گے تو اس کی آواز دال کے مشابہ ہو جائے گی، مغضوب، ضاد۔ تو عرب لوگ اس طرح مثلا کہ اس کو ادا کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اردو میں جو ہے نا جس طرح حروف ادا کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کو بھی اسی طرح اردو کی طرح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم سے اس لیے غلطی ہوتی ہے۔ قرآن پاک جو ہے عربی زبان میں اترا ہے،
اور عربی زبان، عربی لہجہ جو ہے، عربی تلفظ اور عربی لہجہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہوگا، تب جا کر قرآن پاک آپ صحیح پڑھ سکیں گے۔ اگر اپنی مقامی زبان اس کے لہجے کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ سے کئی غلطیاں ہوں گی، تو ان غلطیوں سے بچنا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا تلفظ کی پریکٹس، مخارج کی پہچان وہ ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اس پہ کوشش نہیں کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر باوجود کوشش کے صحیح نہیں ہو رہا تو آپ جو ہے نا اللہ کے فضل و کرم سے گناہ سے بچیں گے۔ تو اپنی کوشش جو ہے صحیح پڑھنے کے لیے آپ نے جاری رکھنی ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اچھا، غیر المغضوب ضاد کے متعلق ہماری بات ہوئی، اور اس سے آگے واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ مغضوبی، مغضوبی، یعنی غو کی مثل آواز اگر آواز نکالے کہ مغضوبی، اس طرح آواز ہوگی۔ زبان کی کروٹ اوپر کی داڑوں کی جڑ کے ساتھ آپ لگائیں گے، غود غود غود۔ اور اگر دال کی مثل آواز ہوگی تو وہ بھی زبان کی کروٹ جو ہے اوپر کی داڑوں کی جڑ سے تھوڑا سا اوپر کر کے لگائیں گے، غود ہوگا، غود غود، مغضوبی مغضوبی۔ تو اسی طریقے سے یعنی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہاں واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچنا ہے۔ با جو ہے اس کا مخرج دونوں ہونٹ جو ہے تری والے حصے سے ملیں گے تو با ادا ہوگی۔ علیہم، عین کی آواز اس کا مخرج جو ہے عین کا گلے کا درمیان ہے، وسط حلق ہے، گلے کا درمیان۔ اور علیہم یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اور یا کا مخرج زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے۔ اور ہا کا مخرج جو ہے گلے کا آخر ہے، اقصی حلق ہے، گلے کا آخر۔ اور میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کا خشکی والا حصہ، دونوں ہونٹ آپس میں ملیں گے خشکی والے حصے سے تو میم ادا ہوگا۔ اور واو جو ہے وَلَضَّالِّينَ، اچھا سب سے پہلے جو ہے نا اپنے یہاں جو غلطی ہوتی ہے مد کے اندر، لوگ وَلَضَّالِينَ پڑھتے ہیں، ایک تو ضاد کے متعلق تو الگ مثلا کہ آپ کو بتا دیا کہ ضاد پڑھنا ہے، ضاد پڑھنا ہے، اس کا مخرج بھی آپ نے پہچان لیا۔ یہاں مد جو ہے مد لازم ہے، لیکن مد لازم جو ہے لوگ ادا نہیں کرتے، بعض تو وَلَضَّالِينَ بس اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اس چیز سے ناواقف ہیں، مد وقف سے ناواقف ہے، تو اس لیے جو ہے نا ہم سے غلطی ہوتی ہے۔ یہاں جو مد ہوگا اس کی مقدار جو ہے 5 سے 6 الف جو ہے نا آپ نے اس کو یہاں جو ہے نا آپ نے مد کرنا ہے، اور ایک تو مد کرنا ہے، اور اس کے بعد لام کے اوپر شد ہے، اس لام میں جو ہے تھوڑی سختی آئے گی، شد کو آپ نے واضح کرنا ہے، یعنی ضاد کو آپ نے کھینچنا ہے، مد کرنا ہے، اس کے بعد مد کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا لام کے ساتھ ملانا ہے، اور لام کے اندر جو ہے نا آپ نے شد کو جو ہے ظاہر کرنا ہے، وَلَضَّالِّينَ، اور پھر آگے جو ہے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے جو ہے نا زیر ہے، تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہوتا ہے، اور
اس کے بعد نون کو جو ہے نا وقف میں جو ہے نا آپ نے ساکن کرنا ہے. تو ان کا مخرج جو ہے، واو کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کا ناتمام گول ہونا. واو کے مخرج میں جو ہے نا دونوں ہونٹ جو ہے ناتمام گول ہوں گے. واو پڑھنا ہے، واو. جس طرح ہم اپنی زبان پڑھتے ہیں نا، واو پڑھتے ہیں، اوپر والے دانت جو ہے نچلے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یہ غلطی ہے. اس غلطی سے جو ہے نا آپ نے بچنا ہے. واو پڑھنا ہے، واو. تو گزشتہ اسباق میں آپ کو بتایا تھا کہ واو میں جو ہے ہونٹ گول ہوں گے. تو کس طرح گول ہوں گے؟ کنارے آپس میں ملے ہوں گے لیکن درمیان سے غنچہ سا بن جائے گا. اس طرح جو ہے نا ناتمام یعنی ہونٹ گول کرنے ہیں آپ نے. تو یہ ہے واو کا مخرج. اور اس کے بعد لام کا مخرج اور را کا جو ہے نا ایک ہی ہے کہ زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. اور اس کے بعد پھر ضاد کے متعلق تو بات ہو چکی. اس کے بعد یا ہے، یا کا مخرج جو ہے زبان کا درمیان اور اوپر کے تالو سے ہے. اور نون کا مخرج بھی وہی ہے جو لام اور را کا ہے، یعنی زبان کا کنارہ اور سامنے والے اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. تو اس کا ترجمہ جو ہے غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے ہیں. تو غیر المغضوب علیہم سے مراد جو ہے یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ یعنی کرسچن لوگ ہیں. تو یہ تھا تجوید اور اس کا ترجمہ جو ہے. تو سورہ فاتحہ الحمدللہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ہے اگلے اسباق میں جو ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. والسلام.